یہ تین آپ کو مطلب میں نے ایک فارمز بتائی انٹیگریشن کی: فزیکل انٹیگریشن، سوشل انٹیگریشن، فنکشنل انٹیگریشن. ابھی جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، لیٹسٹ ٹرینڈز، خاص طور پہ 1960s کے بعد ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے، جس کو نام دیتے ہیں لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ. تو یہ جو امریکنس ہیں، انفیکٹ دے آر دا فور رنرز ان اسپیشل ایجوکیشن. تو انہوں نے پبلک لاز بھی جو انٹروڈیوس کرائے اسپیشل بچوں اور اسپیشل پرسنس کے حوالے سے، جس میں ایک PL 94-142 ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیویجولز ود ڈسیبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ، اس میں یہ بھی آیا ہے یہ اسی صدی کے آغاز میں، اور اس میں پھر ترامیم بھی آتی رہی ہیں. 2014 میں بھی ترمیم آئی ہے. اس میں خاص طور پہ انہوں نے سٹریس کیا ہے، اور ورلڈ وائز اس کو بڑی ریکگنیشن ملی ہے کہ جو ہے نا ان اسپیشل بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جو ہے ٹو دا میکسیمم ایکسٹینٹ اپروپریٹ. Children with disabilities should be educated with children who are non-disabled. جس حد تک ممکن ہو ان اسپیشل بچوں کو جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا وہ مواقع فراہم کریں عام بچوں کے ساتھ جو ڈسیبلڈ نہیں ہیں، ان کے ساتھ تعلیم و تربیت کے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دیگر سرگرمیوں کے. اور ساتھ ہی اس LRE میں یہ سٹریس کیا گیا ہے کہ وہ جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو جو ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے، اور تاکہ وہ اپنے جو ہے نا وہ زندگی کے جو ہے نا وہ روزمرہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا گزار سکیں. اچھا، یہ اس میں اب جیسے کہ میں نے کہا ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم نے جو اسپیشل بچے ہیں ان کو ہم نے معاشرے میں ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے جو ہے نا خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک جو کانسیپٹ جو بہت جو ہے نا وہ عام ہو چلا ہے ہمارے ملک میں بھی، آج کل اس کی بہت بات ہو رہی ہے، وہ انکلوسیو ایجوکیشن. اب ذرا تھوڑا سا شیڈز کا فرق ہے، اس لیے اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے سمجھنے بھی کوشش کرنا ہے یہ کیا بات ہے. کنٹروورسی جیسے میں نے ذکر کیا چل رہی ہے جو ہے سیگریگیشن سے، جو ہے سیگریگیشن سے لے کے یہ چل رہی ہے انٹیگریشن تھا. یہ کہ اب یہ دو ایکسٹریم ہیں، سیگریگیٹ ہونا چاہیے، دوسری ایکسٹریم ہے بالکل مرج کر دو، ان کو انٹیگریٹ کر دو. ٹھیک ہے. اب جو مشکلات پیش آئیں سیگریگیشن سے جو ہے نا انٹیگریشن کے سفر میں، اس کے بعد کچھ جو ہے نا وہ سجیشن سامنے آئیں، اور وہ سجیشن جو تھیں وہ انکلوسیو ایجوکیشن کی شکل میں جو ہے نا وہ سامنے آئیں کہ آپ نہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ بالکل ان کو علیحدہ آئی لینڈ میں آپ دنیا کے ایک آئی لینڈ بنا کے ان میں اسپیشل جو ہے نا پرسن جو ہے نا ڈسیبل پرسن جو ہے نا ان کو آپ رکھ چھوڑیں، یا ان کو آپ جو ہے نا وہ قدرت کے اور معاشرے کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور کہیں جی آپ انٹیگریٹ ان کو کر دو، جی نارمل اسکولوں میں داخل کی آپ لیگل پرمیشن ہے، آپ ایڈمٹ ہو جاؤ، اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہ ہو، یہ نہ ہو. اس کے درمیان کی کوئی شکل ہونی چاہیے. اس کو جو ہے نا اب پھر ٹرمز آپ سننے میں آپ کو ملنی، مین سٹریمنگ، انکلوسیو ایجوکیشن، یہ ٹرمز میدان میں آ گئے. یہ ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں جو اور مزید آگے بھی میں بتانے جا رہا ہوں، یہ شیڈز ہیں مختلف جو ہے وہ بچے کے اسسمنٹ کے بعد
بچے کو اس کا مکمل سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کے اسیسمنٹ کے بعد، پروفیشنل کے ذریعے اسیسمنٹ کے بعد، جس میں اس کی تمام سٹرینگس اور ویکنیسز جو ہے نا وہ اچھی طرح کیلکولیٹ کی گئی، اس کے بعد پھر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس شیڈ کے جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن میں آپ اس کی پلیسمنٹ کرائیں، تاکہ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ اس کی ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن ہو سکے۔ اب یہ آپ خود بخود جو ہے نا آپ ملاحظہ کریں گے کہ شیڈز کس طرح جو ہے نا وہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ بچے جو ہیں وہ مائلڈ بچے خاص طور پہ یہ ریگولر کلاس رومز میں بھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا بٹھایا جا سکتا ہے، اور نارمل جنرل ایجوکیشن کے سکولز میں بھی ان کو بھیجا جا سکتا ہے جو ہے نا مائلڈ ٹو ماڈریٹ بچوں کو۔ پھر جو ہے نا یہ دس از ون ایکسٹریم، ٹھیک۔ پھر اب شیڈ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اس بچے کو جنرل ایجوکیشن کے اسکول میں تو بھیجو، لیکن اس کے کلاس روم میں جو ہے وہ اس کا ٹیچر خاص خیال رکھے، جب وہ انسٹرکشن کر رہا ہو یا ٹیچر انسٹرکشن کر رہی ہو تو اس کی اسپیشل نیڈز کا خاص خیال رکھے، اور اس کو ان کی نیڈز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بار اگر ویژول امپیئرڈ بچہ نارمل کلاس میں بیٹھا ہوئے جو پارشلی سائٹڈ ہے، تو وہ ظاہر ہے بلیک بورڈ پہ سب کچھ لکھا ہوا نہیں پڑھ پائے گا۔ ٹیچر شوڈ میک شیور کہ اس کو جو بورڈ پہ لکھے اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ساتھ بولتی بھی چلی جائے بچے، وہ اس کو جو ہے نا وہ، تاکہ وہ جو پارشلی سائٹڈ بچہ ہے یا بچی ہے وہ اس کو جو ہے نا سمجھ سکے اور اس کو جو ہے نا وہ لیسن کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی جو ہے نا سلو لرنر بچہ بیٹھا ہوا ہے کسی نارمل سیٹ اپ میں، پھر بھی اس کلاس ٹیچرز کو اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی امبیرسنگ سچویشن نہ کریٹ کرے جس سے وہ ہیومیلیٹڈ فیل کرے، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو ریپیٹ کر کے جو ہے نا اس کو وہ کانسیپٹس کلیئر کرنے کی کوشش کروائے۔ جو یعنی ہے جنرل ایجوکیشن ہی، اور جنرل ایجوکیشن میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنرل ایجوکیشن میں ایک کلاس روم ہے، کلاس روم کے اندر ٹیچر اویئر ہے اس کی جو ہے نا وہ جو اپنا ویکنیسز اور اسٹرینتھ کی، اور اس کو اس میں کمپنسیٹ کر لیے اس کی اسپیشل نیڈز دیکھتے ہوئے۔ ابھی تھوڑا سا ایک اور شیڈ آگے بڑھیں، اور اس شیڈ میں یہ ہے کہ ریگولر کلاس روم ہے جس میں جنرل ایجوکیشن میں بچہ ہے ریگولر کلاس روم میں، لیکن کوشش کے باوجود کلاس روم کے اندر اس کی نیڈز جو ہے نا پوری نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ اسپیشل اس کی نیڈز پوری بعد میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ریڈیمنگ کلاسز اس کی کوئی شروع کی جا سکتی ہیں، یا اس کا کوئی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور شیڈ بن رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ریسورس روم ہو اسی نارمل اسکول کے اندر، جس ریسورس روم میں فار انسٹنس اس کو اسپیچ کا پرابلم ہے تو کوئی اسپیچ تھیراپی کا روم ہو جہاں پہ وہ اسپیچ کے اس کے حوالے سے اسپیشلسٹ اس کی وہ ریکوائر نیڈس کو پورا کر سکے، یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہو تو کوئی فیزیو تھیراپی کا روم ہو اسی جو ہے نا نارمل جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ سیٹ اپ میں۔ ایک اور شیڈ جو ہے نا وہ جو بن رہا ہے وہ شیڈ ہے کہ عام سکول ہے، جنرل سکول ہے، جنرل سکول کے اندر سیپریٹ کلاس رومز، مثلا 3 پیریڈ وہ جنرل ایجوکیشن کے والوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ اسپیشل بچہ، اور اگر 7 پیریڈ میں سے 3 ادھر پڑھ رہا ہے تو 4 اپنے کلاس روم میں اپنے اسپیشل ایجوکیٹر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک اور شیڈ بن جائے گا، وہ شیڈ یہ ہے کہ سیپریٹ پورا اسکول ہی سیپریٹ ہو، جیسے میں نے آپ کو پی ایف اسکول کی مثال دی ہے کہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار ہے، پارٹیشن ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا اس کے سارے پیریڈ علیحدہ چل رہے ہیں ایکسیپٹ جس میں سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی اور جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ٹیچر لرننگ کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور جو ہے نا وہ شیڈ بن رہا ہے جو ہے نا اسکولوں کے حوالے سے، وہ ہے ریزیڈینشل اسکول۔
کچھ وجوہات ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کچھ اسپیشل بچے ڈے اسکالر کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اسپیشل اداروں کے ریزیڈنشل سکولز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اور شیڈ آپ کے سامنے آیا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں آپ کو جو ہے نا مختلف شیڈز مل رہے ہیں اسکولوں کے، انسٹیٹیوشنز کے، جہاں پہ آپ اپنے اسپیشل بچے کو بھیج کے اس کو جو ہے اس کی نیڈس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ اس کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا جب نیڈس کی بار بار میں نے نیڈس کا لفظ کئی دفعہ استعمال کیا، ان بچوں کی اسپیشل نیڈس ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ جو جن نیڈس کا آپ نے انکلوسیو ایجوکیشن میں خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ انکلوسیو ایجوکیشن میں جن نیڈس کا خیال کرنا ہے، وہ ایک ہے فرینڈلی فزیکل انوائرمنٹ۔ فرینڈلی فزیکل انوائرمنٹ یعنی کہ اگر ویژول امپیئرڈ بچے جنرل ایجوکیشن میں داخل ہو گئے ہیں تو جو اسکول کی انفراسٹرکچر ہے وہ ایسے ہونا چاہیے جس میں ویژول امپیئرڈ کو کم سے کم جو ہے نا رکاوٹیں ہوں، وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو، جیسے سیڑھیاں کم سے کم ہوں، ان کے اگر فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہوں جو ویل چیئر کے اوپر ہوں تو ان کے لیے ریمپس ہوں، اسی طرح ان کے جو ٹائلٹس ہیں ان کے دروازے اتنے کھلے ہوں کہ اس میں ویل چیئر اندر جا سکے، اور باتھ روم بھی اتنے کشادہ ہوں کہ وہ اندر، اسی طریقے سے جو سوئچز ہیں، بجلی کے سوئچز ہیں، وہ بھی اس ہائٹ کے اوپر ہوں کہ وہاں تک اس کا جو ہاتھ پہنچ سکے جو ہے ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے کا، ٹھیک ہے۔ سو کموڈ کا سائز جو ہے، واش بیسن کا سائز، یہ تمام چیزیں فزیکل